बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एडवोकेट्स वकला जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और इंटेलिजेंट तबका होता है। और कानून की बारीकियाँ और ख़ासकर कानून के प्रॉस एंड कॉन्स और अप्स एंड डाउन से उन्हें मुकम्मल अवेयरनेस होती है। और हाल ही में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया है, उसके मतलब जो मैंने मुख्तलिफ चीचा वतनी के और साहिवाल के वकला से तबादला ख्याल किया, तो यकीन करें जहाँ पर नून लीग के वकला से भी मेरी बात हुई तो पीटीआई के वकला से भी बात हुई। तो पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार किया है, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अपनी जो आप कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इजहार किया, जिसमें सबसे पहला नंबर तो ये है, वो कहते हैं कि नून लीग के पास कोई ऐसा कॉम्पिटेंट, कोई ऐसा कैपेबल और कोई ऐसा मैन ऑफ लेटर बंदा मौजूद नहीं जो इस मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जो आप कह लें कि हुकूमत की पर जो पजल हुकूमत के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उन पर ये सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं उनको दूर कर सके और फुल फ्लेज्ड माउथ पीस और रिप्रेजेंटेटिव का किरदार अदा कर सके। तो पहले नंबर पर वो ये कहते हैं जी, पाकिस्तान के जो वकला हैं, खासकर पाकिस्तान के जो कह लें कि नज़ीर तारड़ साहब जो नून लीग की मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके वजीर कानून हैं, उनको फ्रंट लाइन पे आना चाहिए और उन्हें हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में बहुत से लोग जो हैं, ख़ासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी यकीन करें अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुके हैं। वो समझ रहे हैं शायद इस कानून का आखिर मकसद ये होगा कि मर्दों से शादियां कर लेंगे, औरतें औरतों से शादियां कर लेंगे। हालांकि ऐसी इसमें कोई बात नहीं। तो हमारे जो वजीर कानून साहब हैं उन्हें फ्रंट लाइन पे आना चाहिए और उन्हें अपना हुकूमत का मौक़िफ़ बड़े भरपूर तरीके से आवाम के सामने पेश करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं। उसमें तो मैंने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहला नंबर तो ये लिखा है कि जब हिजड़े जो होंगे, यूनक जो होंगे, यानी जो ख्वाजा सरा जो हैं, मुहन्नस जिन्हें कहते हैं, जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचेंगे यानी मैच्योर हो जाएंगे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, तो वो नादरा का जब CNC हासिल करना चाहेंगे, जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहेंगे या आप कह लें कि पासपोर्ट बनाना चाहेंगे, तो वो अपनी मर्जी के सेक्स के खाने के अंदर चाहे वो मर्द लिखवा सकते हैं चाहे औरतें लिखवा सकते हैं। तो ये इस कानून के मुतालिक बहुत से खदशात हैं। इवन के बहुत सी जो उलमा हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ज़रा बगैर सोचे समझे उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो पीटीआई के वकला ने मौजूदा गवर्नमेंट पर लगाया है, वो कह रहे हैं कि इस कानून के पीछे जो दरअसल जो सबसे बड़ा मुहर्रिक वो ये है कि पंजाब की जो परवेज़ इलाही साहब की जो गवर्नमेंट है उससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका उन्होंने ये फैब्रिकेट किया है कि इस मौजूदा बिल जो 2017 में पीटीआई की शीरी मजारी साहबा ने जो पेश किया था, उस वक्त उसके रास्ते में बहुत बड़ी हर्डल्स थी, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल नहीं थी, तो अपोजिशन बहुत मजबूत थी। तो वो जो बिल है अब जाके वो पास हो गया है। तो इसके पास होने का बुनियादी मकसद क्या होगा कि जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं पूरे मुल्क के अंदर, खासकर सूबा पंजाब के अंदर, जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करेंगी, जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी, जब वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगी, तोड़ फोड़ करेंगी, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों की प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इर्रेपरेबल लॉस होगा, तो जिससे पुलिस को लामहदा यानी एक्शन लेना पड़ेगा, लाठी चार्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और जिससे वफाकी हुकूमत को एक लेम एक्सक्यूज मिल जाएगा और इस तरह वो रेंजर या गवर्नर यानी रॉच को वो इस तरह यानी आप कह लें कि प्रोमलगेट करेंगे, जिससे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो जाएगी और उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक नून लीग के जो वकला हैं वो कहते हैं कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं, इसमें तो सिर्फ हिजड़ों को यानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है
انہیں سب سے پہلا جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جابز کا کوٹا حاصل ہوگا. سیکنڈلی انہیں رہائش کے پرابلمز کا مسئلے حل ہو جائیں گے. تھرڈ جو وراثت کے حقوق ہیں آخر وہ بھی جب ماں باپ کسی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو کیوں انہیں یعنی آپ کسی اور یعنی آپ کہہ لیں کہ ریڈ ایریا کے اندر یا خاص ایریاز کے اندر ان کو بھیج دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہوگا اس طرح انہیں وراثت یعنی وہ کہہ لیں کہ شی کے مطابق ان کو وراثت یعنی ملے گی. میرے ایک بہت ہی پیارے میرے ٹیچر جو سائیوال بار کے بہت بڑے ایک ممبر ہیں چودھری عبد المتین صاحب, ایک دفعہ انہوں نے یعنی ایک کہہ لیں کہ گیدرنگ کے اندر مجھ سے سوال پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر شی ایونک ہو اور ہی ایونک ہو تو ان میں کس طرح وراثت کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوگا. تو میں نے فلیٹلی انکار کر دیا ڈیو ٹو لیک آف نالج. تو انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کسی اسلامی ایک لیڈر کے ہاں یعنی حکمران کے ہاں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا. تو پھر ان کے یعنی اس کہہ لیں کہ ان بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس نے ان کو حل بتایا تھا کہ اگر وہ ہی ہجڑا ہے تو اس کے جو پس کی دھار ہوگی وہ بالکل پروجیکٹائل ہوگی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہی اور یعنی مردوں کی اس میں خصوصیات ہیں تو اس کے مطابق اس کو جو وراثت کے انہیریٹنس کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق دے دی جائیں. اور اگر اس کے پس کی دھار جو ہے وہ عورتوں جیسی ہے ویمن جیسی ہے تو اس کو اس کے حقوق کے مطابق اس کو حقوق دے دیے جائیں. تو اصل میں ہراسمنٹ کا جو ان کو ہراسمنٹ نہیں کیا جا سکے گا, ان کو تھریٹ نہیں کیا جا سکے گا, ان کو آپ کہہ لیں کہ انڈر پریشر نہیں کیا جائے گا, ان کو یعنی کسی بھی طریقے سے آپ ان کا استحصال نہیں کر سکیں گے. اصل تو اس یہ جو بل پیش ہوا ہے ہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سیکس کا تعین جو ہے وہ ایک میڈیکل بورڈ کے ذریعے یعنی ہونا چاہیے تھا. اس پہ بھی بہت سے الزامات دھرے جا رہے ہیں. تو اس طرح جو اس گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزیر قانون ہیں جناب آنریبل سر نذیر تارڑ صاحب جو ہمارے وکلا کے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے لیڈ کلاس کے وکیل ہیں جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں تو انہیں فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے. انڈاؤٹڈلی ہی شوڈ ایک ریپرزنٹیٹو اور ایک ماؤتھ پیس کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جب بجلی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سارے کا سارا ملبہ یعنی نواز یا شہباز گورنمنٹ پہ آ جاتا ہے, جب تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی پزل گورنمنٹ پہ آ جاتا ہے. جب بھی کوئی ملک کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ آ رہا ہے. تو یعنی جو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں, پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, خاص کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑے یعنی جوشیلے اور سپیکر اور ڈیبیٹرز ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر بابر اعوان ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, اسی طرح شہباز گل صاحب ہیں اور بہت سے ان کے پاس ہیں. لیکن جہاں تک نون لیگ کی گورنمنٹ کا تعلق ہے ان کے پاس ماں سوائے طلال چودھری کے یا چند ایک یعنی جیسے جاوید لطیف صاحب ہیں, ایسے لوگوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی بولنے والا نہیں. یعنی کوئی بھی ان کے پاس جوشیلا اور دلائل سے بات کرنے والا, آرگومنٹ سے بات کرنے والا ان کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس بل نے کوئی ایسی سچویشن نہیں پیدا کی کہ ملک کے اندر احتجاج شروع کر دیے جائیں, ملک کے اندر یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر دیے جائے اور پورا ملک جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک بالکل کیوس کی صورتحال ہو جائے. کیونکہ کہتے ہیں نا فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے, تو کسی قسم کی جو کہہ لیں کہ مس ہینڈلنگ نہیں کرنی چاہیے. آخر میں یہی کہوں گا, سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ. خدا حافظ, وش یو گڈ لک. دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have اسٹیمن صاحب. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ جو بتا رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا کا جو ہماری انسانی حقوق کی
جو وزارت ہے اس کی طرف سے کہا گیا. تو میں یہ سینیٹر صاحب کے کچھ جگہ پر بیانات دیکھ رہا تھا, تو ان کے بیانات میں کسی جگہ پر انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پر ڈیمانڈ ہے FATF اور اس طرح کے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں جو پاکستان کو کسی نہ کسی جگہ پر فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا خاص طور پہ WHO اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن UNO کا تو باقاعدہ ان کی تو ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کے باقاعدہ ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے ان ممالک کے اندر, جیسے آپ نے اس کا پورا ذکر کیا, تو FATF اور اس طرح کے ادارے بھی انوالو ہیں فائنینشلی طور پر بھی. پاکستان بعض جگہ پہ مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے قوانین تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو بھی قانون بنتا ہے اس طرح کا, ہم کوئی اپنی مرضی سے, جب وزارت انسانی حقوق نے یہ کلیم کر لیا کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو لے کے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے انٹرنلی تو یہ انیشیٹ ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شور اس وقت مچا ہے جب مشتاق احمد خان نے, جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے سینٹ میں یہ کوسچن کر دیا کہ جب وہ ایک قانون یہ آ گیا ہے, ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں اپنی پرسیپشن کے مطابق وہ عورت کو مرد, مرد کو عورت بنا سکتا ہے اور اپنی سیکس چینج بھی کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کتنا اب تک نادرا کے جو ڈیٹا بیس ہے اس سے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے جائیں کہ کتنے لوگوں نے اب تک یہ کیا ہے. تو 2018 سے لے کر 2021 تک 3 سالوں میں 28,600 کچھ جو, اور یہ آپ ڈاکٹر صاحب 30,000 ہو چکے ہیں, اب 30,000 ہو چکے ہوں گے, ظاہر ہے یہ 2021 تک یہ 3 سالوں کے فگرز ہیں. اور وہ جب اس پر شور مچا ہے, پھر اس پر, اور جو اگر آپ میڈیکلی دیکھیں, میڈیکلی جو رپورٹس بتاتی ہیں وہ تعداد سے بہت کم ہے جن لوگوں کو اس طرح سے کوئی اچھا نہیں, اس میں پھر ایک بڑی ایک اور جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو درخواست دینے والے ہیں اور جنہوں نے یہ جنس چینج کروائی ہے, یا عورت تھے اور مرد بنے ہیں, یا مرد تھے وہ عورت بنے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو انٹرسیکس ہو, جو خنسا ہو اور اس نے درخواست دی ہو کہ میں اپنی یہ چینج کرنا چاہتا ہوں. ان کا فگر جو ہے ان 28,000 میں سے لیس دین ڈبل فگر ہے, یعنی وہ ہے ہی نہیں, ان کا ایشو نہیں ہے. آپ سمجھیں ذرا پاکستان میں ایشو کس کا ہے. اور اسی کو پھر آپ جب اس کو آپ انٹرنیشنل ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں بھی فرق کرنا ہوگا. انٹرسیکس اور چیز ہے, ٹرانسجینڈر اور چیز ہے.